دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبيهم رحمة الله وعلى مبغضيهم لعنة الله صلوات محمد سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام عاشقان مکتب
ولایت و امامت پرسداران صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین، مجلس سماعت فرمانا، سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت، نور مجسم پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ عظمتوں والے مصطفیٰ، وہ عظمتوں والے مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، سننا زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے اور قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ چلو کرو نا کہے گی تو میں مجلس پڑھوں جی، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے رسول مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرماتے ہیں۔ چار کافر ابو جہل، ولید، عتبہ اور شیبہ نبی الانبیاء کے پاس آئے، مقام گفتگو میں، مقام مکالمہ میں ابو جہل اپنے متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے، یتیم عبداللہ آپ نبوت کے دعویٰ دار ہیں اور ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ ابو جہل کی بات سن، جدے آپ نبوت کے دعویٰ دار اور ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ جیسے ہی ابو جہل نے اس کافرانہ اور متکبرانہ لہجہ میں کہا، توجہ، کہ ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں، اور ساتھ یہ کہتا ہے جو شخص بھی کسی شے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے، اپنے دعویٰ پر گواہ بھی ہوتے ہیں۔ آج مجلس سن لو، پھر کبھی انشاءاللہ مل بیٹھ کے مجلس پڑھ لیں گے۔ آج سن لو ذرا، کہا اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے اور اپنے دعویٰ پر گواہ بھی ہوتے ہیں۔ کہتا ہے یتیم عبداللہ، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے وہ کائنات کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہے؟ بڑے نورانی چہرے ہیں، دنیا سے جو سماج سے خوشی ہو رہی ہے۔ کہاں کہ آپ ہیں تو بتائیں کائنات کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ اب جملہ سننا، جیسے ہی ابو جہل نے کہا کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہیں، تو عظمتوں والے مصطفیٰ نے کہا میں وہ عظیم نبی ہوں جس کی نبوت اور رسالت پر ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے۔ میری نبوت اور رسالت پر تو ذرہ ذرہ کائنات
گواہی دے. تو مجھے بضعت الرسول تک پہنچنا ہے. شان رسالت سن لو. ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے. یہ بڑا چالاک ہے، مکار. کافر تو تھا لیکن یہ کفار مکہ کا سرغنہ بھی تھا. میں نے لائٹ لیا اپنے اس بات کو. جی بڑا بدماش تھا. سرغنہ تھا، کفار تھا، جھکا مکاری کی. سرزمین وحی سے سنگریزے اٹھائے، نجس ہاتھ میں سنگریزے لے کر نبی الانبیاء کے سامنے لے کے آیا. میں قدر کروانا چاہتا ہوں اپنے لفظوں کی. نبی الانبیاء کے سامنے لے کے آیا، اپنی نجس مٹھی کو سرکار رسالت کے سامنے کھولا. کھول کر یہ کہتا ہے یتیم عبداللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں. ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی، توجہ، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں. جملہ میں بڑا عظیم جملہ کہنے لگا ہوں. جیسے ابو جہل نے کہا کہ ان سنگریزوں سے کہو، ان کنکریوں سے کہو، پتھروں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں. میں جملہ کہوں دعا لینے کے لیے، وہ محمد جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے. نگاہ مصطفیٰ ہے تو معجزہ پروردگار ہے. چشم مصطفیٰ ہے تو معجزہ پروردگار ہے. لسان مصطفیٰ ہے تو معجزہ پروردگار ہے. قدم مصطفیٰ ہے تو معجزہ پروردگار ہے. زلف مصطفیٰ ہے تو معجزہ پروردگار ہے. اور بولتے ہیں محمد تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے. شان رسالت سننا ذرا. بولتے ہیں مصطفیٰ تو ثنائے اولیاء سے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے. یخرج النور، توجہ، نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے. آپ جملہ سننا. مصطفیٰ کی اعجاز آمیز نگاہوں نے سفر کیا. سفر کرتے کرتے ابو جہل کے پڑے ہوئے سنگریزوں پر نگاہ رسالت کو میرے آقا نے لگایا. سید المرسلین نے سنگریزوں پر نگاہوں کو لگا کر عجب جملہ کہا مکہ کی مقدس زمین کے سنگریزوں، تم تو جانتے ہو نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. جس سید الانبیاء کے صدقے میں اللہ نے انہیں نعمت وجود عطا فرمائی تھی. جی ان کا وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب سید الانبیاء نے فرمایا تمہیں یقین ہے، سنگریزوں سے آواز آنے لگی ہمیں تو یقین ہے آپ اللہ کے سچے نبی. پھر میرے آقا نے کافروں کی طرف دیکھا. دیکھ کر پھر میرے سید الانبیاء نبی نے سنگریزوں کو ایک حکم دیا. سننا مجلس میں پڑھنے لگا. سنگریزوں کو حکم دیا، کنکریوں کو حکم دے کر کہتے ہیں جب تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو پھر ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. سید الانبیاء کا حکم تھا. اللہ رب العزت نے ان سنگریزوں کو، بے شک ابو جہل کے نجس ہاتھ پر تھے لیکن سید الانبیاء کا حکم تھا، اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اب 3 جملے کہنے لگا ہوں، مجلس شروع کرنے لگا ہوں. جیسے محمد مصطفیٰ نے سنگریزوں سے کہا ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو، ایک مرتبہ سنگریزوں سے آواز آنے لگی ہم گواہی دیتے ہیں. بولو گے تو پڑھوں گا جملہ. ہم گواہی دیتے ہیں انت رسول اللہ حقا و نبیہ المصطفیٰ و امینہ المزکا. سنگریزوں نے پہلی گواہی دی. ہم گواہی دیتے ہیں
ابن عبداللہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ انت رسول اللہ ہے حق، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ لیکن کیا میں دوسری گواہی پڑھ گیا حیران ہو گیا؟ دوسری گواہی دی کا آدم سے لے کر کلمۃ اللہ روح اللہ ابن مریم تک سارے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت ذات ربوبی نے سجایا۔ توجہ، سب کو اللہ نے مقام نبوت عطا فرمایا۔ سنگریز گواہی دیتے ہیں آدم سے لے کر ابن مریم تک سارے صاحب عظمت ہے۔ سنگریز گواہی دے کر کہتے ہیں سنو کافرو، ہم گواہی دیتے ہیں یہ محمد وہ ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ ابھی تک جو مجھے دعا نہ دے سکا اب دعا دے گا۔ سنگریز تیسری گواہی دے کر کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، سنگریز تیسری گواہی دے کر کہتے ہیں وَأَمِينُهُ الْمُزَّكَّى، یہ جو نورانی چہرہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، توجہ، یہ عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ یہ صادق بھی، اس لفظ کو یاد رکھنا، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ سنگریز گواہی دیتے ہیں یہ اتنا امین ہے جو کچھ بھی بارگاہ ربوبی سے ملتا ہے اسے پوری امانت سے پہنچا دیتا ہے۔ میرا سلام ہے آپ کی ذوق سلام۔ میں دل سے دعا دے رہا ہوں، مجھے تو کچھ ایسے چہرے نظر آنے جنہیں نماز شب پہ یاد کرنا چاہیے، ان کے نام لینے چاہیے۔ اتنے مقدس اور نورانی چہرے، آپ کا اچھا ذوق سماعت ہے۔ بہرحال میں تو حیران تھا کہ کہاں میں پڑھتا ہوں، کہاں یہ ماحول، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن بہرحال انت رسول اللہ حق و نبیہ المصطفیٰ و امینہ المزکیٰ کہ آپ عصمت و امانت کے اس درجے پر فائز ہیں۔ جو کچھ بھی، اس لفظ کو یاد رکھنا، جو کچھ بھی بارگاہ ربوبی سے ملتا ہے اسے پوری امانت سے پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہو، تلاوت کرنے والے بیٹھے ہو، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ بھائی علی والا ہوتا بھی وہی ہے جو اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بنا دیتا ہے۔ اس کے گھر میں تو قرآن کا نور نظر آنا چاہیے، ہدایت قرآن نظر آنی چاہیے۔ اور میں عجیب جملہ کہا کرتا ہوں، جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھا کرو، جو نہیں پڑھ سکتے، میں قبلہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جو نہیں پڑھ سکتے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا، زیارت تو کر سکتا ہے۔ پڑھ نہیں سکتا، قرآن کی زیارت تو کر سکتا ہے۔ بیٹا سکول جا رہا ہے، کہا بیٹا وہ اللہ کا کلام ہے، یہ مقدس ہے، یہ نورانی ہے، یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، چہروں کو رونق دیتا ہے، یہ چہروں کو رونق دیتا ہے۔ بیٹا جاتے ہوئے ذرا قرآن کی زیارت کر، دیکھ لینا پھر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، دیکھ لینا۔ پھر میں دعویٰ کر رہا ہوں، دیکھ لینا پھر یہ کیا اثر کرتا ہے۔ جب آپ کا بچہ قرآن کی زیارت کر کے جائے گا، دیکھ لینا پھر کس انداز میں جاتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ جب قرآن کی زیارت کرے گا تو پھر چلنے کا انداز دکھائے گا تجھے، اس کے قدم اٹھانے کا انداز بتائے گا کہ میں بچے کی کیا کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، اسے اہل قرآن بنا رہا ہوں، توجہ، اسے اہل قرآن بنا رہا ہوں۔ اب دیکھو، سوچو، بس اب میں مجلس پارٹی میں سوچو، آخر کیا تھا جو مصطفیٰ کو بارگاہ ربوبی سے ملا؟ اتنی عظیم مجلس ہے نا، میں کبھی کسی کو یہ مجلس سناتا ہوں، ایک مرتبہ پہلے پڑھی، ایک مرتبہ آج پڑھا، میں بیٹھ کے سوچو کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو، میں نے جو کہا کہ جو ملا وہ پہنچا دیا، جی میرے ساتھ چلنا، جو ملا وہ پہنچا دیا۔ آخر کیا ملا؟
سید الانبیاء کو بارگاہ ربوبی سے کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء کو عطا فرمائی. پروردگار عالم نے قرآن میں پہلی نعمت کا تذکرہ فرمایا. کہا اے محمد مدینہ مکہ والے تجھے یتیم عبداللہ کہتے تھے. ہمارا احسان یہ ہے ہم نے عالم یتیمی میں تیرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا. قرآن آواز دے رہا ہے, قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے سر پر تاج نبوت سجا. لوگ کہتے تھے یتیم عبداللہ ہے, ہمارا احسان یہ ہم نے تمہیں نبی بنا دیا. پھر اللہ فرما رہا ہے ہماری عنایتوں کی حد یہ تو نہیں ہے. بولنا میرے بھائی, بولنا ہماری عنایتوں کی حد یہ تو نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں مفہوم ہے آیات کا. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے نبوت ہی نہیں دی, ہم نے تو تمہیں نبیوں کا سردار بنا دیا ہے. ہم نے تو تمہیں نبیوں کا, میں نے 4 جملے آج شان فاطمہ میں کہنے میں دعا لے کے چلا جاؤں گا. توجہ فرمانا کہ ہم نے تو تمہیں نبیوں کا سردار بنا دیا ہے. پھر اللہ قرآن میں تذکرہ فرما رہا ہے, توجہ ایک اور نعمت بھی ہے, ایک اور نعمت بھی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کرا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تجھے مال کی ضرورت تھی. نہیں پیچھے جو رہ جائے گا میں چھوڑ کے آگے چلا جاؤں گا. کہا مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تجھے مال کی ضرورت تھی. ہم نے خدیجہ جیسی باوفا مالدار زوجہ عطا فرمائی. خدیجہ جیسی مالدار زوجہ عطا فرمائی. کتنا نورانی وہ صفحہ تاریخ ہے جس پر یہ لکھا گیا کہ مصطفیٰ کا اخلاق ہی اتنا تھا کہ دین پھیلتا چلا گیا. توجہ, مصطفیٰ کا اخلاق ہی اتنا تھا, خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی کا اخلاق ہی اتنا تھا کہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا. لیکن پھر بھی تاریخ نے قبلہ ایک عجیب جملہ لکھا, کہا کہ ما قام وَلَسْتَقَامَ دِينُ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيٍّ وَمَالِ خَدِیجَہ. کہا محمد کی محنت بھی تھی, محمد کا اخلاق بھی تھا, پتھر بھی مصطفیٰ نے کھائے, مصطفیٰ نے بد زبانیاں بھی سنی, لیکن فرمایا کہ دین کی عمارت کبھی قائم نہ ہوتی اگر خدیجہ کا مال اور علی کی تلوار نہ ہوتی. ایک بات اور علی کے عمل میں کتنا اخلاص ہے. تلوار جو چلی علی کے عمل میں کتنا اخلاص ہے, کتنا اخلاص ہے. کس معراج اخلاص پر علی کا عمل ہے. قبلہ عبادت کے لیے بات کر رہا ہوں, عبادت کے لیے دعا دے جی. سیف اللہ ید اللہ میں تھی, پیچھے نہیں رہنا. سیف اللہ یعنی ذوالفقار, سیف اللہ ید اللہ میں تھی. عدو اللہ سامنے تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد پر اندر صلوات.
جی سیف اللہ ید اللہ میں تھی، عدو اللہ سامنے تھا۔ بس ایک سیکنڈ کی بات تھی، تلوار ہوا میں لہرائی، دشمن خدا کو کاٹا۔ ایک سیکنڈ کی بات ہے، تلوار ہوا میں لہرائی، دشمن خدا کو کاٹا۔ علی ابن ابی طالب کی اس عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ پیغمبر نے آپ سے، میں نے یہ مجلس سنی، آج آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن جملہ میں نے اپنا ہی کہنا ہے، توجہ، دشمن خدا کو کاٹا۔ علی ابن ابی طالب کے اس عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ آپ کا اپنا جملہ ہے، لیکن قبلہ میرا جملہ یہ ہے کہ وہ علی جو میدان جہاد میں اتنا بڑا عابد ہے، اللہ جانے وہ مسلح عبادت پر کتنا بڑا عابد ہوگا۔ سمی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، سمی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل ذرا سب جواب دیں۔ علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا۔ جس کا میدان جہاد میں یہ معیار عبادت ہے، اللہ جانے وہ علی مسلح عبادت پر کیسا بڑا عابد ہے، علی کتنا بڑا عابد ہے۔ فرمایا ہم نے نبوت دی، سید الانبیاء بنایا، مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے خدیجہ جیسی باوفا مالدار شریکہ حیات دی، توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا ہمارا احسان یہاں تک نہیں ہے، ہمارا احسان تو اور آگے ہے، توجہ، ہمارا احسان کی حد اس سے بھی آگے ہے۔ کہا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے نگہبان کی ضرورت تھی۔ نہیں آپ خاموش بیٹھو گے تو پھر گلہ کروں گا۔ کہا مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے نگہبان کی ضرورت تھی۔ کہا میرے حبیب ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگہبان رسالت عطا کیا۔ قرآن ایک اور نعمت کا بھی تذکر کر رہا، اب بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، بس 2 جملے میں نے اور کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ہم نے ابو طالب جیسا نگہبان رسالت، پھر قرآن ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بس میں پردے میں رہوں گا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ توجہ فرمانا میرے بھائیو، اب ذرا تفسیر کو مد نظر رکھ کر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے حبیب تیرا مقام یہ ہے، ہم نے تمہیں نبوت عطا کی، ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار بنایا، خدیجہ جیسی مالدار وفادار زوجہ عطا فرمائی، ابو طالب جیسا نگہبان رسالت عطا کیا۔ کہا محمد تیرا مقام یہ تھا، نبوت دی تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دے دی، رسالت دے دی تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دے دی، خدیجہ جیسی شریکہ حیات دے دی تجھے بیت عصمت میں بیٹھے بٹھائے دے دی، ابو طالب جیسا نگہبان رسالت دے دیا، ہم نے تمہیں بغیر مانگے گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا۔ کہا مقام ضرور ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب فاطمہ تب دوں گا جب معراج کا سفر کر کے آؤ گے۔
کہہ سکتا ہوں نا سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین راضیہ مرضیہ محدثہ حورائے انسیہ بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول امت اللہ توجہ امت اللہ راضیہ مرضیہ محدثہ توجہ محدثہ میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑے آرام سے اللہ کی اس عظیم نعمت کا نام ہے جسے لینے کے لیے نبیوں کے سردار نبی کو بھی سفر معراج کرنا پڑا اللہ جانے آپ اس معراج کہ اس کو سنے اللہ اگلا جملہ تو جناب سیدہ وہ بی بی جس نے نبیوں کے سردار نبی کو اب طریقے تانے سے بچا لیا دو عالم بیٹھے یہ سمجھتے ہیں آپ صاحب فہم جس نے وہ بی جس نے دنیا میں تھوڑا سا اضافہ کرتا جس نے دنیا میں نبیوں کے سردار نبی کو اب طریقے تانے سے بچا لیا اور اپنے محبوں کو جو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت کرتے یاسین قلب قرآن ہے قرآن کا دل ہے اور سورہ مبارکہ رحمان عروس القرآن قرآن کی دلہن ہے جی ایسے ہی ہے نا یہ میں بھول رہا ہوں اور ایسے ہی ہے قرآن کی دلہن ہے کہ بلا اتنا بڑا جملہ ہے دعا دے قرآن حکیم میں سورہ رحمان میں آپ تلاوت کرتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کیا عظیم بس ایک جملے میں پوری مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک جملے جہاں نبوتوں کے بحر ایک طرف آسان کروں نبوتوں کے سمندر ایک طرف بہ رہے تھے آدم کی نبوت و صفت کا سمندر چھاٹے مار رہا تھا نوح نجیب اللہ کی رسالت کا بحر چل رہا تھا ابراہیم کی خلت کا سمندر بہ رہا تھا توجہ میں کتنا گنوں داؤد و سلیمان یوسف و یعقوب یحییٰ و زکریا ایوب و ذوالکفل توجہ فرمایا داؤد و سلیمان موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم یہ نبوتوں کے سمندر ایک طرف بہ رہے تھے مرج البحرین نبوتوں کے سمندر ایک طرف بہ رہے تھے اور امامتوں کے دریا دوسری طرف بہ رہے تھے میں کچھ دینا چاہتا ہوں کہ نبوتوں کے سمندر ایک طرف امامتوں کے دریا دوسری طرف بہ رہے تھے نا نبوتوں کے سمندر ایک طرف اور امامتوں کے دریا دوسری طرف جملہ لے لینا دعا دیتے رہنا نبوتوں کے سمندروں اور امامتوں کے دریاؤں کو ملانے والی بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں نبوتوں کے سمندروں اور امامتوں کے دریاؤں ملانے والی بی بی کو فاطمہ سرکار رسالت معراج کی تشریف لے میرا بیان تقریباً آخری بنا ہے ویسے مجھے گھڑی کی سوئی نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا حال ہے ٹائم کا اچھا باہر سرکار رسالت اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو معراج کرا
یہ عبودیت کا معراج تھا، عبودیت کا معراج۔ کوشش کیا کرو دائرہ عبودیت میں رہا کرو، اللہ کا بندہ بن کے رہنا یہی تو کمال ہے، اسی میں تو کمال ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنتے رہے، عبودیت کے دائرے میں رہے، باہر نہیں جاتا۔ معراج عبودیت ہوا، سب جانتے ہیں، سب آپ جانتے ہیں۔ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ملائکہ سے ملاقات ہوئی، جنت کا نظارہ کرایا گیا، جہنم کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے، ایسے ہی ہے۔ سرکار رسالت کو جنت کا نظارہ کرایا گیا، دوزخ کی جھلکیاں بھی دکھائی گئی، انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں اپنی تعبیر میں پڑھتا ہوں، انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، نبیوں نے جب مقصود و مطلوب پروردگار محمد کی زیارت کی، نبیوں نے، انبیاء نے زیارت کی، مقصود و مطلوب پروردگار کی، جب مصطفیٰ کی زیارت کی، نماز شکر پڑھنا چاہتے ہیں۔ کس کی زیارت؟ نماز شکر پڑھنا چاہتے ہیں۔ کس کی زیارت؟ کہا ایسے نہیں، امام یہ ہوگا، مقتدی آپ ہوں گے۔ مصطفیٰ نے امامت کرائی، سب نبیوں نے نماز شکر پڑھی۔ توجہ میرے ساتھ ساتھ ہے میرے بھائی جی، سب نبیوں نے نماز شکر پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہا میرے حبیب تجھ سے پہلے جنہیں ہم نے نعمت نبوت عطا کی، تجھ سے پہلے ہم نے نبی بنا کے بھیجا، ان سے سوال کرو۔ آدھی روایت پڑھ، ان سے سوال کرو۔ سرکار رسالت کیسا سوال کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا آدم نبوت ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ کتنا بڑا میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ دعا دیں۔ نبوت ملی کس کے صدقے میں ملی؟ نو نبوت ملی کس کے صدقے میں ملی؟ ابراہیم مقام خلت و امامت ملا کس کے صدقے میں ملا؟ کس کے صدقے میں ملا؟ سب نبیوں سے سرکار رسالت نے سوال کیا، صاحب عظمت بنے کس کے صدقے میں بنے، صاحب کتاب بنے کس کے صدقے میں بنے، اولو العزم نبی بنے کس کے صدقے میں ملے، صاحب شرف بنے کس کے صدقے میں ملے، شریعت ملی کس کے صدقے میں آئی، کتابیں نازل ہوئی کس کے صدقے میں ہوئی، صاحب کلمہ بنے کس کے صدقے میں آئے۔ سارے نبیوں نے بیک زباں ہو کر اقرار کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، پرچار کا وعدہ بھی لیا، ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار بھی کیا، پرچار کا وعدہ بھی کیا۔ جب اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لے لیا، کہا اے محمد اللہ نے ہم سے تیری رسالت کا اقرار بھی لیا، ہم سے پرچار کا وعدہ بھی لیا، ہم نے تیری رسالت کا اقرار بھی کیا، ہم تیری رسالت کا اپنی امتوں میں پرچار بھی کرتے رہے کہ آنے والا ہے مصطفیٰ، آنے والا ہے احمد، آنے والا ہے نبیوں کا سردار نبی آنے والا ہے۔ ہم نے اقرار بھی کیا، ہم نے پرچار بھی کیا، توجہ چاہتا ہوں، ہم نے اقرار بھی کیا، ہم نے پرچار بھی کیا۔ جیسے ہی ہم نے تیری نبوت کا اقرار کیا، اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت سجا دیا۔ میں یہی ٹھہر کے اب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی عظمتوں والے نبی، یہی رسول مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے سیدہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ قابضۃ الرسول ہے فاطمہ، قرۃ عین الرسول ہے فاطمہ، راضیہ ہے فاطمہ، مرضیہ ہے فاطمہ، حورہ انسیہ ہے فاطمہ۔ توجہ فرمانا، امت اللہ ہے فاطمہ۔ توجہ، اتنی بڑی کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ فضائل کا ایک سمندر کھاتے مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبی الانبیاء نے فرمایا ما تکاملت النبوت
نبیًا حتی اقر بفضلہا و محبتہا. رسول نے فرمایا توجہ کہ کسی نبی کی نبوت کو کمال نہیں ملا جب تک اس نے فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا. جملہ دے کے دعا لینا چاہتا ہوں. سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ ہستی جس کے صدقے میں نبوتیں ملی اسے رسول کہتے ہیں. جس کے صدقے میں نبوتوں کو کمال ملا اسے مذہب اور رسول کہتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. نبوت کا کمال. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری صلوات. جی نبوتوں کو کمال تک پہنچانے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ. جس کی محبت کا اثر یہ ہے، توجہ، جس کی محبت کا اثر یہ ہے کہ آدم صفی اللہ بنے. قابل برداشت نہیں ہے یہ تحلیل. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جہاں آدم کی صفوت رک جاتی ہے وہاں سے سیدہ کے کمال کا آغاز ہوتا ہے. جہاں نوح کی ہدایت کا چراغ بجھ جاتا ہے وہاں فاطمہ کا نور، توجہ، وہاں سے فاطمہ کا نور لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتا ہے. جہاں پر آدم کی، جہاں پر ابراہیم کی خلت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے فاطمہ کی معرفت خدا کا آغاز ہوتا ہے. کلیم نبی جاتے تھے کوہ طور پر کلام کرتے تھے. فاطمہ علی کے گھر میں محراب عبادت میں علی کی اللہ کی عظمت کا نظارہ کرتی تھی. میرے برادر ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے مشاہد کے چند جملے پڑھے. میں بھی اپنے حصے کی عبادت کر لوں. شہادت آپ کو سید بزرگوار بیٹھے ہیں آپ کو سنائیں گے. اہل مدینہ، گھبرانا نہیں آپ نے، میرا مصائب کا اپنا ایک عبادت کا انداز ہے. اہل مدینہ اکٹھے ہوئے علی بن ابی طالب کے پاس آئے. کہتے یا علی اگر کبھی رات کو بیدار ہو جائیں تو ہمیں فضائے مدینہ منور نظر آتی ہے. بڑی نزاکت سے سننا چاہیے. فضائے مدینہ نورانی نظر آتی. علی نے بچھایا، کہا اچھا کیا جاننے والے کے پاس آ گئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں مسائل میں کام آئے گا. زہرا شناس علی بن ابی طالب. بٹھایا، تمہیں کیا معلوم یہ کیسا نور ہے؟ علی فرماتے ہیں نصف شب حسین کی ماں بنت مصطفیٰ بستر آرام کو چھوڑ کر مسلح عبادت پر آتی ہیں. کبھی خاک مدینہ پہ رخسار لگاتی ہیں، کبھی جبین نیاز لگاتی ہیں. آج محبان زہرا بیٹھے ہو، حق ادا کرنا عزاداری کا. اجرکم اللہ زہرا. کہا جب سیدہ اللہ سے راز و نیاز کرتی ہے اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان آنسوؤں سے نکلنے والا نور عرش سے ٹکراتا ہے. جب یہ نور واپس آتا ہے فضائے مدینہ منور ہو جاتی ہے.
اجر کو حق ادا کرنا آج ازاداری کا محبان فاطمہ بیٹھے ہو اجر کو اللہ ازادار ہو میں اب جملہ کہنے لگا مسائب کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں خاک مدینہ پر جھک جھک کر سجدے کرنے والی زہرا 2 مرتبہ امت کے ظلم سے خاک مدینہ پر گر پڑی بس یہی میرا مسائل ہے ازادار 2 مرتبہ امت کے ظلم سے خاک مدینہ پر گر پڑی کچھ جملے کی بنانے پڑے کچھ میں پڑھ دیتا ہوں کریا کرنا عبادت ہے عبادت سمجھ رکھتی ہے نہ سوچنا کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے آج اتنا سوچ کے روئیں کہو فاطمہ تیری موت کا اتنا اثر تھا علی جیسا فاتح خیبر امام مسجد میں گر پڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوال کرو کہو سید ہو واعظ ہو عزادار ہو ماتمی بھی ہوں عزادار ہو سید ہوں نا آج ہماری جدہ کا پرسہ دینے والے ہو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے زمانے کا امام انتظار کر رہا ہے آج میری دادی کا کیسے پرسہ دیتے ہیں میرے ماننے والے اجرکم اللہ عزادار ہو پڑھو پہلا جملہ پہلی مرتبہ فاطمہ خاک مدینہ پر کب گری عزادار ہو یوں آغاز کیا کرتا ہوں جب دربار سے حسین کی ماں خالی ہاتھ واپس آئی اجرکم اللہ آپ رونے کی آوازیں آنی چاہیے عزادارو جب دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی اللہ جانے دربار میں زہرا پر کیا گزر گئی عزادارو ارباب مقاتل پر دیں جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے کمر سیدھی تھی عزادارو جب دربار سے باہر آئی سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی جھک گئی تھی خدا کی قسم میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑی زمانہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کون ساتھ کیا تھا حسن و حسین ساتھ گئے تھے حسن و حسین ساتھ گئے تھے عزادارو جب بی بی دربار سے باہر آئی نا ارباب مقاتل نے 2 منظر لکھے کہا زہرا کے گھر میں اور مسجد میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا عزادارو اللہ جانے زہرا پر کیا گزر گئی ارباب مقاتل لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں جب کوچہ مدینہ میں آئی زہرا کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی بابا کی سند کے ٹکڑے زہرا کی ہاتھ میں تھے عزادارو کبھی بی بی بیٹھ جاتی کبھی کھڑی ہو جاتی عزادارو سچے نبی کی سچی بیٹی عزادارو کبھی حسن کا سہارا لیتی کبھی حسین کا سہارا لیتی آج عزادار کے تھکنا نہیں ہے آج جی بھر کے رو لو اب تک روئے جب تک وکیل سے دعا نہیں آتی جب تک پردہ غیب سے زمانے کا امام دعا نہ دے اس وقت تک گریا کرتے رہنا اجرکم اللہ عزادارو عزادارو کبھی حسن کا سہارا لیا کبھی بی بی نے حسین کا سہارا لیا آپ کے گھروں میں کبھی پریشانی آئی ہوگی مومن پریشان ہوتے ہیں بیویاں پریشان ہوتی ہیں بیت الاذان کا یہ جملہ ہے سید بیٹھا بیت الاذان کا یہ جملہ ہے عزادارو کوئی جتنا پریشان ہو اپنے گھر کا دروازہ تو نہیں بھولتا نا کوئی کتنا پریشان ہو اپنے گھر کا دروازہ تو نہیں بھولتا نا اللہ کی قسم کہتے ہیں جب زہرا مسجد سے باہر آئی علی کے گھر کا دروازہ اس طرف تھا زہرا اس طرف چلنے لگی حسن نے دامن ہلایا کہا اماں گھر اس طرف ہے اماں تجھے کیا ہو گیا جملہ کہوں عزادارو جو میں جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے استاد ہیں استاد مہدی آہدی میں نے اسے رسائل پڑھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء سمجھنے کہ کس معیار کا وہ آدمی ہے عزادارو انہوں نے نقل کیا تھا شیخ جعفر شوشتری نے یہ بھی آ رہی تھی نا دربار سے شیخ جعفر شوشتری کہتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی دربار سے آ رہی تھی نا کسی ظالم سے ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا کہاں گئی تھی نبی کی بیٹی اپنا حق لینے گئی ہوئی تھی
अजादर शेख जाफर शुश्तरी ने उस्ताद कह रहे थे, शेख जाफर शुश्तरी ने पढ़ा, जालिम ने तमाचा मारा, फातिमा का गोश्त मारा गिर गया। अजरकम अजादर जालिम ने तमाचा मारा, फातिमा का गोश्त मारा गिर गया। अजादर उस्ताद पढ़ रहे थे, कहा नहीं, शेख जाफर शुश्तरी कहते मजमे से एक बंदा उठा और उसने उठकर कहा मसैब न छुपाओ, एक गोशवारा नहीं दोनों गिर गए थे। जालिम ने तमाचे मारे, हमारी दादी के दोनों गोशवारे गिर गए। शेख जाफर कहता मजमे में देखता रहा, ये कौन था जो गायब हो गया, ज़माने का इमाम था। फकीर से दुआ आ रही है, फकीर से दुआ आ रही है। दामन मुराद फैला के बैठो, ज़माने के इमाम को ताज़ियत करो, ये ज़र्फ़ इख़लास में आंसू इमाम को पेश करो। और मौला हमारे पास आपकी जद्दा को रोने के लिए यही है, ज़माने के इमाम को पेश करो। अल्लाह करो आई बीबी दरे खैमा पर पहुंची, जब दहलीज़ खाना पर बीबी पहुंची ना, अज़ादर दरवाजा खोला, या अली मदद कह के आज गिरिया करना, मुश्किल के लिए आज अली की मजलूमियत के लिए कहो या अली मदद, या अली मदद कह के अली की मजलूमियत पे रोना। अज़ादर दरवाजा खोला, फातिमा की नजर कायनात के पहले मजलूम अली के चेहरे पर पड़ी। अज़ादर और बाबे मकातल अली का काद साकता अल अर्ज़, नबी की बेटी संभल न सकी, खाके मदीना पे गिर पड़ी, फातिमा को वश आ गया। अज़ादर अली आगे बढ़े, फातिमा का सर ज़ानू पे रखा, फातिमा का सर ज़ानू पे रखा। अली ने पहली बात की, कहा फातिमा, कहा नबी की बेटी, अगर हक नहीं मिला तो क्या हो गया, अगर फदक से महरूम हो गई तो क्या हो गया। अजरुकुम अल्लाह, रोने में कसर न छोड़ना, अगर महरूम हो गई तो क्या हो गया। ये गश खा के क्यों गिर पड़ी हो। अर्शे खुदा है फातिमा, अर्शे इलाही है फातिमा, ये गश खा के क्यों गिर पड़ी हो। अज़ादर बीबी ने कहा या अली, मुझे महरूमी फदक का दर्द नहीं है, तो किस बात का है, वही मस्जिद थी, वही मिंबर था, मेरे बाबा के सहाबी कुर्सियों पर बैठे थे, मैं 3 घंटे खड़ी रही, मैं खुतबा देती रही, किसी को हया ना आया। आज कहूँ बीबी बकी से नजर करम फरमा दीजिए, ये सफ़े अज़ा पे आपके रोने वाले, आओ बकी से नजर करम फरमा दीजिए। सैयदा से इल्तिजा कर रहा हूँ, बीबी नजर करम फरमा दीजिए। अजरुकुम अल्लाह आज़ादा को। बीबी ने अपनी मज़लूमियत का दूसरा जुमला कहा, बैठे हो, बीबी ने दूसरा जुमला कहा, बीबी कहती है या अली, ये बताओ ये आयत तत्हीर किसके बारे में है। अल्लाह कुरान किसकी सदाकत की गवाही दे रहा है। मैंने कहा था ना फज़ाइल में जुमला याद रखना, नबी सच्चे हैं ना, नबी अमीन है। अज़ादर ज़हरा कहती है ये आयत तत्हीर किसके बारे में। अली कहते हैं नबी की बेटी ये आपके बारे में है। अज़ादर हम पर्दे में पढ़ते हैं खुदा की कसम, जैसे अली ने कहा ना कि ये आयत तत्हीर आपके बारे में है। ज़हरा रो कर कहती है या अली, मैं दरबार में खड़ी रही, मैं कुरान की आयतें पढ़ती थी, मिंबर पर बैठे हुए कहते थे ज़हरा मसला भूल गई है, लेकिन आए में न पढ़ो मातम के लिए। अज़ादर बीबी कहती है या अली, मैं कहती रही मैं सच्चे नबी की सच्ची बेटी हूँ, हमने कभी गलत बयानी नहीं की है। ये हसनैन मेरे गवाह, अली मेरा गवाह, उम्मे ऐमन मेरी गवाह। मुझे करबला पहुंचना है,
مجھے حسین کی کربلا تک پہنچنا ہے۔ عزادارو بس علی لے آئے۔ دوسرا سوال کرو، نبی کی بیٹی دوسری مرتبہ خاک مدینہ پر کب گری؟ مسئلہ کا آغاز ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ خاک مدینہ پر کب گری؟ بس ایک منظر ہے، پیش کر کے میں دعا لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو دوسری مرتبہ نبی کی بیٹی خاک مدینہ پر اس وقت گری جب پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں نبی کی بیٹی، ماتم کرنا عزادارو، درمیان میں نبی کی بیٹی۔ عزادارو جب آدھا مسئلہ چھوڑ دیا میں نے، جب آدھا دروازہ جل گیا، دروازے میں لگی ہوئی کیل سرخ ہو گئی، فاطمہ سنبھال کے کھڑی رہی، میرے حسنین چھوٹے ہیں، کہیں میری زینب و کلثوم کے دامن میں آگ نہ لگ جائے۔ اجرکم اللہ شامل غریبہ کے ماتمی بیٹھے ہو، عزادارو بی بی نے کہا کہیں میری زینب و کلثوم کے دامن میں آگ نہ لگ جائے۔ عزادارو دروازہ جل چکا تھا، ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، نبی کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی، کیل سینے میں لگی۔ اجرکم اللہ حق ادا نہیں ہو رہا، جوان ماتمی بیٹھے ہو، کیل سینے میں لگی۔ آپ کے گھروں میں یہاں کوئی مشاہدہ ہوگا نا، کبھی معاشرے میں پریشانی آتی ہے نا، کوئی مکان کی بس ایک جملہ سن لو، میں ختم کر رہا ہوں شاید۔ اجرکم اللہ، مکان کی چھت گر جائے قبلہ، کوئی مستور ملبے کے نیچے آ جائے، کیا کہتے ہو؟ کوئی نکالنے کے لیے جب گھر والے دوڑتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو آگے قدم نہ رکھنا، ملبے کے نیچے کوئی مستور ہے، اوپر قدم نہ رکھنا۔ اور یہی تو ماتم کا مقام ہے نا، خدا کی قسم، کہتے ہو نا قدم نہ رکھو، ملبے کے نیچے کوئی بی بی ہے، کوئی مستور ہے۔ عزادارو یہ جلتے دروازے کے نیچے کوئی معمولی مستور نہ تھی، نبیوں کے سردار نبی کی بیٹی تھی۔ عزادارو زہرا دروازے کے نیچے 300 کا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا، آواز دی میری پسلی ٹوٹی، میرا محسن شہید ہوا، ہائے میں اجڑ گئی، ہائے میرا بابا، میں غریب ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس کربلا کے لیے ایک منزل اور رہ گئی، اٹھی، فضا نے سنبھالا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا ادبی جملہ ہے، فضا نے سنبھالا، علی کہاں تھے؟ غریب علی کو رہا، علی کہاں تھے؟ جب پہلی مرتبہ گری تھی علی نے اٹھایا، اب علی کہاں تھے؟ بس اتنا جملہ کہہ کے گزر نہ جاؤں، مصلحت اسلام کی رسیوں میں اسیر تھے علی۔ عقیدہ کا آواز آنی چاہیے، مصلحت اسلام کی رسیوں میں اسیر تھے علی۔ عزادارو فاطمہ نے پوچھا میرے ابن عم کو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کا مقدر عبادت کر لے گا، میرے ابن عم کو کہاں لے گئے؟ عزادارو بہار میں عجب منظر لکھا علامہ مجلسی، باقر مجلسی نے، انہوں نے یہ لکھا زہرا نے جا کے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، چھوڑ دیا میں نے مسئلہ، کمر بند میں ہاتھ ڈالا، اکیلی زہرا ایک طرف، یہ سارے ظالم ایک طرف، بی بی سنبھال کے کھڑی رہی علی کو۔ اجرکم اللہ عزادارو، بی بی سنبھال کے کھڑی رہی علی کو۔ علامہ مجلسی نے عجب جملہ لکھا، کبھی دیکھا ہے نا بچوں کو جب کوئی دوسرا بچہ کھینچتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں، ہائے زہرا اتنی غریب ہو گئی، ان ظالموں نے علی کو کھینچا، زہرا کے پاؤں زمین پہ خط کھینچنے لگے، ہاتھ نہ چھوٹا، ایک ظالم نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، نبی کی بیٹی کے بازو پہ تازیانہ لگا، سیدو نہیں معلوم کتنا سخت، اتنا پڑھنے کا عادی، جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، قنوت کے لیے ایک ہاتھ اٹھتا تھا، زہرا دوسرا ہاتھ اٹھا کے قنوت نہ پڑھ سکی۔ اجرکم اللہ، عزادارو تازیانہ لگا، بس آخری جملہ کربلا تک پہنچا دو، بڑی عبادت کی آپ نے۔ عزادارو جس جگہ پہ تازیانہ لگا تھا نا، امام حسن کی امامت کا زمانہ تھا، سامنے آخری جملہ کربلا تک پہنچا دو، عزادارو امام حسن کی امامت کا زمانہ تھا،
جوانی ہے امام حسن کی. ازادہ جب اس جگہ سے گزرے نا, امام نے اپنی پیشانی دیوار سے لگائی, دھاڑے مار کے رونے لگے, کندھے امام کے ہلنے لگے جیسے آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, رونے میں کسر نہ کرنا. امام حسن رونے لگے. کسی نے پوچھا, کہا امام حسن جب یہاں سے گزرتے ہو تو دھاڑے مار کے کیوں روتے ہو؟ تمہاری تو جوانی ہے, دھاڑے مار کے دیوار سے پیشانی لگا کے کیوں روتے ہو؟ عزادار و مسموم امام کہتے ہیں, میرا بھیا حسین چھوٹا تھا, میں بھی چھوٹا تھا, میری بہنیں کم سن تھی, یہی جگہ تھی جہاں اماں کو ظالم